بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد زاہد محمود، لیکچر فزیکل ایجوکیشن اینڈ اسپورٹس سائنسز، یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فزیکل ایجوکیشن ود زاہد۔ تو آج ہم بات کریں گے جی امپورٹنس آف اناٹمی اینڈ فزیالوجی۔ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے کیونکہ اکثر بچے جو ہیں وہ انٹرویو میں اپنے سبجیکٹ کو بطور اناٹمی اینڈ فزیالوجی اگر بتاتے ہیں تو اناٹمی اور فزیالوجی کے بارے میں ہم پہلے پچھلی ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں کہ اناٹمی سے کیا مراد ہے اور فزیالوجی سے کیا مراد ہے۔ تو یہاں وہ ان کی امپورٹنس کے متعلق بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایز اے فزیکل ایجوکیشن ٹیچر اینڈ ٹرینر کہ اناٹمی اینڈ فزیالوجی کی اہمیت کیا ہے، اور اس کی اہمیت کو جانچنے کے بعد ہم بچوں کو کیسے ٹرین کر سکتے ہیں، ان کو ٹریننگ دے سکتے ہیں اور انہیں بتا سکتے ہیں اور انہیں پڑھا سکتے ہیں۔ تو جہاں خاص جو ہنٹس ہیں، کچھ چیزیں ہیں وہ میں نے نوٹ کی ہیں تاکہ آپ کو ان کے بارے میں بتایا جا سکے، سمجھایا جا سکے۔ ایویلویشن آف پلیئرز کیپیسٹی، اس سے ہم کھلاڑیوں کی جو کیپیسٹی ہے وہ ہم میئر کر سکتے ہیں، ان کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیونکہ کھلاڑی اور کوچ کو تو پتہ ہوتا ہے اپنی کارکردگی کا یا دوسروں کا، لیکن ہم دوسروں کی کارکردگی جو ہے وہ اس کو میئر کرنے کے لیے اناٹمی اینڈ فزیالوجی کا سہارا لیتے ہیں۔ تو اناٹمی سے مراد کسی جسم کا سٹرکچر ہے، باڈی سٹرکچر ہے انسانی جسم کا، اور فزیالوجی سے مراد اس کا ورکنگ ریلیشن شپ ہے اور کس طرح ورک کرتا ہے۔ تو اگر کسی کھلاڑی کو کوئی چوٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے تو ظاہری طور پر تو وہ نظر نہیں آتا، لیکن جیسے ہی وہ کوئی جمپ لے گا، کوئی دوڑ لگائے گا، تو اس سے وہ اس کی جو یعنی کام کرنے سے فزیالوجی سے ہم اس کی جو چوٹ ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ اس کو فلاں انجری ہوئی ہے۔ افیکٹ آف ایکسرسائز آن ہیومن باڈی، ہمارے جسم کی ساخت اور بناوٹ اس طرح ہے کہ اسے جتنا بھی کام لیا جائے اتنا ہی یہ مضبوط اور فٹ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کوئی کام نہیں کرتے تو آپ کا جسم لیزی ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی آپ ایکسرسائز ٹریننگ کرتے ہیں تو آپ کا جسم مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتا ہے۔ اناٹمی اور فزیالوجی کے علم سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی بھی مسل کو بار بار ورزش دینے سے اس میں جو مطلب سورنس آ جاتی ہے، جو اس کو سوجن پڑ جاتی ہے اور اس سے درد ظاہر ہوتا ہے۔ تو یعنی ایکسرسائز کا جو افیکٹ ہے ہیومن باڈی کا وہ بھی ہم اناٹمی اینڈ فزیالوجی کی مدد سے ہی جان سکتے ہیں۔ پوزیشن آف دا باڈی ڈیورنگ ٹریننگ، کہ ٹریننگ کے دوران باڈی کی پوزیشن کیسی ہونی چاہیے، یعنی اگر آپ ہاکی کا سکوپ لگا رہے ہیں تو سکپ کر رہے ہیں، آپ ہاکی کو ہٹ کر رہے ہیں، فلک کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کی پوزیشن کیا ہونا چاہیے۔ والی بال میں آپ سروس کروا رہے ہیں تو آپ کی باڈی کی پوزیشن کیا ہونا چاہیے۔ فٹ بال میں اگر آپ کک کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کی باڈی کی پوزیشن کیسی ہونی چاہیے۔ یہ بھی ہمیں اناٹمی اینڈ فزیالوجی سے ہی پتہ چلتا ہے۔ فزیالوجی سے مراد کہ آپ کون سا مسل کس وقت ریلیکس کرے گا اور کس وقت ایکسٹینڈ ہوگا، تو آپ پش کر سکیں گے، سکوپ کر سکیں گے، اور اسی طرح ہٹ کر سکیں گے، کک کر سکیں گے۔ پریونشن آف سپورٹس انجریز، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ سپورٹس میں ہونے والی انجری سے بچنا۔ سپورٹس میں 80% انجریز جو ہیں وہ آپ کی مسلز کی ہوتی ہیں، سافٹ ٹیشو انجریز، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی کھلاڑی، کوئی بھی شخص جس نے کھیل میں حصہ لیا ہو وہ کبھی انجرڈ نہ ہوا ہو۔ تو اس سے ہم اپنی ہڈیوں کی مضبوطی، کمزوری، عضلات کی ساخت، جوڑوں کی اقسام اور ان کی حرکات کے بارے میں جاننے کے بعد تو ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ان انجری سے بچا سکیں، اور ہمیں جوڑوں کی ساخت کا علم ہو جاتا ہے، تمام جوڑوں اور عضلات کی ساخت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو کسی حد تک ہم اپنی موومنٹ کو صحیح کر سکتے ہیں، صحیح زاویے تک موڑ سکتے ہیں تاکہ انجریز وغیرہ نہ ہو۔ پرووائڈنگ ایڈیکیٹ انفارمیشن اباؤٹ اسپورٹس نیوٹریشن، انسانی جسم کو کتنی اور کون سی خوراک چاہیے، تو ظاہر سی بات ہے یہ کوئی پروفیشنل ہی بتا سکتا ہے، ہر عام آدمی کا کام نہیں ہے اس چیز کو بتانا۔ تو اس چیز کا پتہ ہونا بنیادی ضرورت ہے تاکہ ہر انسان اپنی صحت کو بحال رکھے، خاص طور پر ایسے لوگ جو کھیلوں سے منسلک ہوں۔
جن میں کوچز، ٹرینرز، کھلاڑی، ایتھلیٹس. تو یہ ان سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے کھلاڑی کو کتنی خوراک کی ضرورت ہے. اناٹمی اور فزیولوجی ہمیں اس قابل بنا دیتی ہے کہ ہم جسم کی ضروریات کو سمجھ سکیں اور اپنی سپورٹس کی ٹریننگ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی خوراک کا جو ہے وہ اہتمام کر سکیں کہ اس کھیل میں، یعنی وہ جو ہمارا کھیل ہے، جو ہماری ٹریننگ ہے، وہ کتنی شدت کی ہے، کس نوعیت کی ہے، کتنے ٹائم ڈیوریشن کی ہے، اس میں کتنی انرجی کی ضرورت ہوگی. تو ہم اناٹمی اینڈ فزیولوجی کی مدد سے ہی مناسب خوراک کا تعین کر سکتے ہیں. امپروونگ دا اسپورٹس پرفارمنس، کھلاڑیوں کی کارکردگی میں اضافے کا سبب بنتی ہے. انسانی جسم کی اناٹمی اور فزیولوجی کو سمجھ لینے کے بعد کوچز یا ٹرینر کے لیے، استاد کے لیے کافی آسان ہو جاتا ہے کہ وہ انسانی جسم کے نظاموں کی کارکردگی کو سمجھ سکے اور اس کے مطابق کھلاڑیوں کی کارکردگی جو ہے وہ کو بہتر بنائے، اس میں جو ہائے رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرے. تو اس طرح جو اناٹمی اینڈ فزیولوجی ہے وہ کھلاڑیوں کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں بہت اہم معاون کردار ادا کرتی ہے. آگے ریہیبلیٹیشن آف انجریز. ریہیبلیٹیشن مین وہ آپ کا پروسیس ہے، جو پیریڈ ہے کہ جو آپ زخمی ہونے کے بعد دوبارہ آپ صحت مند ہوتے ہیں. جو کھلاڑی کئی کھیل کے دوران، ٹریننگ کے دوران، کسی ایکٹیویٹی کے دوران زخمی ہو جاتا ہے تو اس کا دوبارہ صحت یاب ہو کر کھیل میں لوٹنا جو ہے ریہیبلیٹیشن ہوتا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو اپنے جسم کے بارے میں، ان کے فنکشننگ اور اس کی ساخت کے بارے میں جتنا علم ہوگا اتنا ہی زیادہ بہتر طریقے سے آپ جلد از جلد ریہیبلیٹیٹ ہو جائیں گے. آپ کی جو زخم ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی جو چوٹیں ہیں وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی. پرووائڈنگ گائیڈ لائن ٹو چوز این ایونٹ. کھلاڑیوں کے لیے ایونٹ کے انتخاب کے لیے بہت ہی معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے. اناٹمی اینڈ فزیولوجی کا علم نہ صرف کوچ کے لیے، استاد کے لیے ضروری ہے، بلکہ ایک جو اس کا لرنر ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے. یعنی جب اس کو اپنی اناٹمی کا پتہ ہوگا تو وہ مناسب کھیل یا سرگرمی کا انتخاب خود ہی کر لے گا. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہم کھلاڑی کو دیکھ کے کہتے ہیں جی آپ کی ہائٹ زیادہ ہے تو آپ جیولن پھینک لیں، آپ کی ہائٹ زیادہ ہے تو آپ والی بال میں حصہ لے لیں. تو یہ تو جنرل سی چیزیں ہوتی ہیں. ادروائز تو باہر کی دنیا میں جہاں جدید ٹیکنالوجی کا اہتمام ہے وہاں پہ آپ کے جو سلو ٹوچ فائبر، فاسٹ ٹوچ فائبر، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، پھر آپ کے لیے کسی نہ کسی ایونٹ کا انتخاب کیا جاتا ہے. لیکن اگر اتنی جدت نہ بھی ہو تو اناٹمی اینڈ فزیولوجی ہے، آپ کے باڈی اسٹرکچر کے مطابق آپ کسی خاص ایونٹ کا انتخاب کر سکتے ہیں. اویئرنیس ریگارڈنگ افیکٹ آف نارکوٹکس اینڈ ڈوپنگ. اب یہ دونوں ممنوع چیزیں ہیں، نارکوٹکس اور ڈوپنگ. ان سے ڈوپنگ پہ میں الگ سے آپ کو ایک لیکچر ریکارڈ کر کے بھیجوں گا تاکہ اس کے متعلق بھی آپ کو پتہ چل سکے. لیکن چھوڑا سا میں آپ کو یہاں پہ تعارف دے دوں کہ ڈوپنگ غیر ممنوع ادویات جو ہیں، جو کہ ایک ورلڈ اینٹی ڈرگ ایسوسیشن، واڈا جو ہے ایسوسیشن ہے اس کی انٹرنیشنل، تو اس کی لسٹ میں ہے کہ یہ جو ڈرگز ہیں وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے. تو اگر ان کا استعمال جو ہے وہ ڈوپنگ کے زمرے میں آتا ہے، وہ کھلاڑیوں کے بلڈ اور یورین ٹیسٹ سے ان کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے. تو یہاں اناٹمی اینڈ فزیولوجی جو ہے ہمیں نارکوٹکس یعنی جو ادویات ہیں یا جو ڈوپنگ وغیرہ جن میں بلڈ ڈوپنگ بھی شامل ہے، کافی ایک لمبی لسٹ ہے جو ڈوپنگ والے جو سپلیمنٹس ہیں ان کی، تو ان کے متعلق بتاتی ہے ہمیں کہ یہ جسم کے لیے کس طرح مضر ہیں، کس طرح نقصان پہنچاتے ہیں. تو اس طرح کھلاڑیوں کو ڈوپنگ اور نارکوٹکس کے مضر اثرات بتا کر ہم ان کو اویئر کرتے ہیں کہ ہمارے باڈی کے فنکشن اور اناٹمی پر ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں. پرووائڈ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو آسپیکٹس آف باڈی اسٹرکچر. تو ہم جسم کے جو ہیں باڈی اسٹرکچر کے پازیٹیو اور نیگیٹو افیکٹس جو ہیں وہ بتاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کا باڈی اسٹرکچر ٹھیک ہے تو پوسچر ٹھیک آئے گا، ادروائز آپ کے کائفوسز ہے، لارڈ لاسز ہے، اور بھی بہت ساری جو آپ کی اسپائن کی امبیلنس کی وجہ سے جو آپ کے باڈی میں ہو جاتی ہیں، فلیٹ فٹ ہیں، ایک قامتی نقائص پیدا ہو جاتے ہیں.
تو جب ہمیں اس بارے میں علم ہوگا کہ ہم نے بیٹھنا کیسے ہے، ہم نے چلنا کیسے ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی باڈی اور پوسچر کو بہتر بناتی ہیں۔ ریکوری اینڈ فٹیک، ریکوری 24 آور کافی ہوتے ہیں۔ جب کسی بھی آپ کھیل کے بعد آپ فارغ ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، جو فٹیک ہوتی ہے، جو تھکاوٹ ہوتی ہے، تو اس کا خود کار طریقہ کار ہے کہ 48 آورس کے بعد آپ 24 آورس کے بعد آپ خود بخود جو خلیوں کی ٹوٹ پھوٹ ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ 24 آورس یعنی کھیل کے درمیان جو وقفہ کرتے ہیں، اس میں خود بخود آپ کے جو خلیے ہیں وہ مندمل ہو جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جو نیند ہے وہ سب سے بہترین ریکوری کا طریقہ کار ہے۔ فٹیک جو کھیل کے دوران آپ کے مسلز میں ٹریننگ کے دوران پیدا ہونے والے جو لیکٹک ایسڈ ہے وہ آپ کو فٹیک کا باعث بنتا ہے، جس سے آپ کی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں ہمیں اناٹمی اینڈ فزیولوجی کی مدد سے ہی معلوم ہوتی ہیں۔ بیسز آف میڈیسن، میڈیسن کس طرح تجویز کرنی ہے، یہ بھی ہر انسان کا باڈی سٹرکچر ڈیفرنٹ ہے۔ آپ ڈاکٹر کو کسی مریض کو دکھائے بنا اگر بیماری بھی بتا دیں گے تو اس کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ مریض کو دیکھ کے ہی میڈیسن دیتا ہے۔ اس میں وہ اس کا اناٹمی اینڈ فزیولوجی یعنی اس کا سٹرکچر بھی دیکھتا ہے اور اس کی فزیولوجی اس کے بارے میں مطالعہ کرتا ہے۔ اسی طرح ہم کوچز ہیں، ٹرینر ہیں، تو ہمیں بھی اناٹمی اور فزیولوجی کو اچھی طرح سمجھ بوجھ کر ہم میڈیسن کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ یہ جانے بغیر کہ ہمارا جسم کیسے کام کرتا ہے، اس میں کیا خرابی ہوئی ہے، تو ہم کسی قسم کی دوائی یا سرجری کا نہیں سوچ سکتے۔ تو اسی طرح اس کو اچھی طرح جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح ہم میڈیسن کو سمجھ سکتے ہیں کہ نارمل کوئی بیماری ہے یا سویر قسم کی ہے۔ ڈائیلاگ ود پریکٹیشنرز، روزمرہ زندگی میں بہت سے ایسے مواقع ہیں جب ہم کسی سے دوران بات چیت کے ایسی اصطلاحات سنتے ہیں جو ہم نے پہلے نہیں سنی ہوتی، اس لیے ہم اکثر احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ہمیں اپنے شعبے کے متعلق چند اہم اصطلاحات کا علم ہو تو ہمیں کسی کے سامنے شرمندگی نہیں ہوگی۔ یعنی ہم نے آپ سے بات کرنی ہے تو وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ کے جو نا بائیسپ مسلز میں یہ ایشو ہے کہ آپ نے بال کروائی ہے، تو آپ دیکھتے رہ جائیں کہ بائیسپ مسلز کون سے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہیمرس ہڈی کے سامنے والے بازو کے کونی سے اوپر والے جو مسلز ہیں یہ آپ کے بائیسپ مسلز ہیں، اور اس کے بیک سائڈ والے جو مسلز ہیں کونی کے یہ ٹرائسپ مسلز۔ اسی طرح وہ اگر آپ بالر ہیں تو وہ آپ کا مسل پل ہو گیا تو وہ کہیں گے کہ آپ کا ہیمسٹرنگ مسل جو ہے نا وہ پل ہو گیا۔ تو جو کوارڈیسپ مسلز میں آپ کے تناؤ ہے تو یہ بھی آپ کے لیے بڑا پرابلم ہوگا کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ بائیسپ مسلز کون سے ہیں اور ٹرائسپ مسلز کون سے ہیں، ہیمسٹرنگ مسل کون سے ہیں اور دوسرے مسل کون سے ہیں۔ تو ہیمسٹرنگ جو ہے وہ آپ کے تھائی کے بیک سائڈ والے مسل جو ہیں موٹے مسلز، تو یہ آپ کے ہیمسٹرنگ مسلز ہیں، اور سامنے والے جو ہیں بٹوکس جن کو بولتے ہیں یہ کوارڈیسپ مسلز ہیں۔ ٹو ہیلپ اینڈ سپورٹ ٹو ادرس، اگر ہمیں اناٹمی اینڈ فزیولوجی کے بارے میں علم ہوگا تو ہم کسی کو بھی بہتر طریقے سے ان کی سپورٹ بھی کر سکیں گے اور ان کو ہیلپ بھی کر سکیں گے۔ آپ ایز اے ٹرینر یا ایز اے ٹیچر یا ایز اے کوچ آپ کو کھلا رہے ہیں، کسی کے بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے، تو جب آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ چوٹ کیا ہے، مسلز کی چوٹ ہے، ٹینڈن کی چوٹ ہے یا فریکچر ہے یا اس کی علامات کیا ہیں، تو جب اس بارے میں آپ کو علم ہوگا یعنی اس کی جسم کی باڈی سٹرکچر، اناٹمی اور فنکشننگ فزیولوجی کے بارے میں علم ہوگا تو آپ اس کو بہتر طریقے سے اس کی کیئر کر سکیں گے، آپ اس کی سپورٹ کر سکیں گے، آپ اس کو ہیلپ کر سکیں۔ کیئر آف دا باڈی، یہ ہر انسان کا جو ہے وہ اس کو اناٹمی اور فزیولوجی کے بارے میں اپنی بارے میں جاننا ضروری ہے تاکہ وہ بہتر طریقے سے اپنے باڈی کی کیئر کر سکے۔ یعنی اس کو اگر پین ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہو کہ اس کے باڈی میں پین ہے، یہ مسل میں درد ہے یا اس کے مطلب جوڑ میں کوئی درد ہے یا کس جگہ پہ ہے اور کس وجہ سے ہے۔ جب اسے ان کے ساری باڈی کی اناٹمی اینڈ فزیولوجی کے بارے میں علم ہوگا تو وہ احسن طریقے سے وہ جان لے گا اور پھر وہ اپنی باڈی کی پراپر کیئر کر سکے گا کہ وہ اس طرح کا کام نہ کرے جس سے مزید درد ہو، اور وہ اس کی باقاعدہ ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کروائے گا۔ ٹو لرن اباؤٹ یور باڈی، اپنے آپ کے متعلق ضرور سیکھیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ باڈی کے متعلق اپنے آپ کے متعلق ضرور سیکھیں سے مراد یہ ہے کہ اپنی جسم کی آپ کو اناٹمی اور فزیولوجی کا
پتہ ہو جس سے آپ اپنے جسم کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کمزوری ہے یا مضبوطی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہو، اور کیسے فنکشننگ کرتا ہے یہ بھی پتہ ہو، تو پھر آپ اپنے جسم کو بہتر طریقے سے کسی کام میں لا سکتے ہیں، اور اگر کوئی ڈیفیشنسی ہے تو اس کو دور کر سکتے ہیں، یا وہ اس کام سے اوائڈ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے جسم میں کسی بیماری یا کسی انجری کا سبب بنے. تو اٹ مینس ٹو لرن اباؤٹ یور باڈی، اپنے جسم کے متعلق سیکھیے، جانیے. تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. السلام علیکم.